جھوٹ نہ بولا کرنا چاہیے، کیونکہ بولا ہوا جو ہے نا یہ کہ لمبا لفظ ہوتا ہے کہ ایک لفظ جھوٹ بولا اور پھر ایک اور لفظ آ گیا تو گمراہی کر دی، گمراہی ہو گئی، کسی کو بدلے میں جھوٹ کے ذریعے کسی غلط ٹرین میں بٹھا دیا، اور غلط ٹرین جو ہے دماغ کی طرف لے کے چلی گئی ہے، اور تمہارے جھوٹ سگنل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ گاڑی کا سگنل ہوتا ہے، گاڑی غلط راستے میں چل گئی، اب یہ جھوٹ جو ہے نا یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ظلم ہے، یہ بربادی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس بات کو بھی کاٹ دو یہاں پر، اسے میں نے کی نہیں آپ پر ایسا جھوٹ نہ بولنا اور جس سے سگنل ہی خراب ہو جائے دوسرے کا، اس کا سفر ہی کھوٹا ہو جائے، توبہ 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 توبہ، کہتے بولے کبھی جھوٹا کیس نہ بناؤ کہ میں یہ ہوں اور میں وہ نہ ہو۔ اب یہ تو دنیاوی بات ہے نا، راجپوت ہوں تو اندر سے تم نکلو بدلے جلائے، تو راجپوت جلائے ایک ہی ہوتے ہیں، خیر ہے، مطلب یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا واقعہ کہ میں شیر سے نہیں ڈرتا اور آگے تم بلی سے ڈر جاؤ، یہ جھوٹ ہے نا، جس نے آپ سے مدد مانگی ہے اس کو تو میری تو دھوکا ہو گیا نا، یہ میری بات جو ایسا ہے کہ سگنل نہ خراب کرو، یہ یاد رکھنا، کسی کو غلط سگنل نہ دو، غلط سگنل جو ہے بندے پہ اس کی زندگی کو اوکے کرتے ہوئے اور زندگی ساری مطلب چانس پہ رہ جائے، لیکن تباہی ہو جائے۔ مہربانی آپ لوگوں کی، آپ ایک بات سمجھ گئے، مہربانی جو میں نے نہیں کہی وہ بھی سمجھ گئے آپ، اس کی طرح دھیان کرنا چاہیے، اور اوپر سے تم آگے سے سنت مہنت بن بیٹھے ہو جائے، تم نے کامیابی کر لی ہے، تم نے نقصان اٹھایا، ہزارہ اٹھایا، پتہ ہے سب کو، کوئی جاننے والا مخفی اس سے کچھ نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کیا واقعات ہے۔ خدا کے قریب کے واقعات جو ہے نا یہ گرفت میں آ سکتا ہے انسان، چھوٹے سے واقعات میں گرفت میں آ سکتا ہے، اور اگر معاف کرنا چاہے اللہ تو وہ بڑے بڑے واقعات، معاف اس کو کرنے کے لیے کچھ اس کو رہنے دو، چھیڑو نا، وہ آپ کو معاف کرنے کا کوئی نہ کوئی جواب بناتا ہے، لوگوں نے پوچھا نا سے جواب بناتا ہے، آپ سے کوئی نیکی سر درد کرانا چاہتا ہے، پھر اس کے بعد لڑتے ہو، پھر جھگڑتے ہو، یہ تم نے کیا کیا، تم نے چاند کیوں بنایا، تم نے تارے کیوں بنایا، پھر کبھی مجھے کیوں بنایا، اس کو چھوڑ دو، وہ بنانے والا کاریگر کمال کا ہے، تم یہ دیکھو کہ تو نے کیا بنایا آج تک، وہ کہتا مجھ سے نہ پوچھنا میں نے ایسا کیوں کیا ہے، میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، بالون سلون بلکہ وہی پوچھے جائیں گے، آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ اپنے جواب سوچو، تو بڑی سمپل سی بات ہے، ہیومن ریلیشن حوالہ اللہ، اب بات ہے میرے کمائی حوالہ اللہ، میں پہلے بتایا دفتر جاؤ، پیسے دفتر سے لاؤ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تم اچھے آدمی، مگر یہ کہ اللہ نے دیا کہ نہیں دیے تمہیں نہیں پتہ کا، لیکن تم یہ یا اپنے دفتر میں جاؤ تھکا لے کے آؤ، یا اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ جب غور کرو گے تمہیں اللہ کا شکر ہی ہوگا، تمہیں کمانے والا بتایا، وہ شیخ شادی والا جھگڑا پرانا کہ یا اللہ سے گلا کر رہا تھا، یا اللہ تو اتنا بڑا اللہ ہے، میرے پاؤں میں جوتا ہی نہیں ہے، کیا تیری کائنات کو میں نے دیکھا، آگے جا کے دیکھا کہ بندے کے پاؤں نہیں ہے، وہی سیدھا کر لیا، یا اللہ تیرے خیر، تیری کائنات کی خیر، میرے پاؤں کی خیر، جوتے کو چھوڑ، دیکھا جائے گا، یہ ہے فرق۔ آپ لوگ اتنی بات بھی نہیں کرتے ہو، کبھی آپ سے کم دنیا کو دیکھو، کبھی زیادہ تکلیف میں دنیا کو دیکھو، تھوڑے سے دو لفظ بولتے ہیں تو مجھے آپ کیا آپ دنیا تم نہیں لگ جاتے، جان کرو اس بات میں، دنیا کہاں کا رہی ہے، چھوٹی سی 50 سال کا ہنگامہ ہے، اور 50 سال میں زندگی آباد برباد کیا ہونی ہے، تو ہونا کیا ہے اس کا، میرا خیال ہے خاصی زندگی گزر گئی ہے، آگے بھی اس طرح گزر جانی ہے، تو آپ ایک گنو ساتھی جو آپ کے ساتھ تھے اور رخصت ہوتے 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 آپ اکیلے رہ گئے ہو۔ میں پہلے بار بار بتاتا رہا ہوں کہ اگر آج آپ اپنے دوستوں کو اکٹھا کرو تو ان میں سارے اجنبی ہوں گے، آج 10 سال پہلے اور دوست تھے بابا، ان کے بغیر زندگی نہیں گزر رہی تھی، وہ بڑے پکے بارے دوست تھے، کتنے چلے گئے، چلے گئے، کچھ تو میرے خیر رخصت ہو گیا ہے، کچھ تو ہم نے بھیج دیا، کچھ تو بدل گیا، کچھ میں بدل گیا، اسی کا نام ہے ارتقاء حیات، جو کیا نام ہے ارتقاء حیات، زندگی ارتقاء کر گئی۔ بچپن کے دوست جو ہے آج آپ آپ ان کو وہ اٹینڈ نہیں کرتے، وہ جس کے ساتھ بندے پہ آپ کو کتنا مغل گزرتا تھا آج وہ اجنبی ہو گیا، اسی طرح بندے پہ یہ واقعات ہے زندگی میں آئے، پھر اولادوں کے ساتھ ایسے واقعات ہیں، آپ بدلتے جا رہے ہو بدلتے جا رہے ہو، چینج ہوتے جا رہے ہو، پھر آپ کو ایسا وقت آئے گا کہ خیال رکھنا چاہیے، تنا آدمی وہی ہے جو آنے والے وقت کا قبل از وقت خیال، وقت آنے والا ہے جب تنہائی اتنی زیادہ ہو جائے گی آپ پر
کہ آپ کو تنہائی یا کا گیلا سننے والا بھی کوئی نہیں ہو کہ میں تنہا ہو گیا. تنہا آپ ہو رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں آپ ہو رہے ہو. اور والدین کا سایہ نکل جائے گا، اور اس کے بعد پھر دوستوں کا سایہ، پھر وہ بچپن بلاتے خود چلا گیا، جوانی آئی کہ نائی چلی گئی، واقعات ہو گئے. آہستہ آہستہ بھیڑ تو ہے، آشناک ہونا. بھیڑ تو اتنی ہے شہر میں، 50 سال کے بعد شہر میں پرانا بندہ ہی کو نہیں. یا اللہ کے بازار تو بھرا ہوا کچھ بندہ اتنے ہوگا کہ وہ آدمی ہوتا بہت ہے جس کو بیٹھے دکان میں بیٹھے ہوئے، یہ کہتے وہ چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، سب بھی چلے گئے. اور یہ ساری کے نظارے آتا تھا. 50 سال کے بعد سارے کا سارا شہر جو ہے نا رینیو ہو گیا، ریفریش ہو گیا، مت بولو تازہ دم ہو گیا. فطر کا پراتا ہے نا. اور شہر میں قبرستان میں اضافہ بھی نہیں ہوا. کتنے مردے چلے گئے، 40 لاکھ کی آبادی غائب ہو گئی 50 سال میں. قبرستان وہیں کا وہیں ہے. کتنے کتنے مردے گنوں گے ایک قبر میں. چپی کرو، گزارا کرنا سیکھو، مل جل کے بتانا نہیں کسی کو، پھر نہ کرنا ٹائم نہیں. ہاں یہی ہے، راز ہے، اس سے ہوتا ہے. چھوڑو اس بات کو، یہ اصل بات ہے. اسے تجزیے کہہ لو، اسے حقیقت کہہ لو، اسے کچھ کہہ لو. واقعی ایسے ہوتے 40 سال، 50 سال ایوریج لگا لو نا انسان کی، تم 70 سال لگا لو جی. تم بڑے طاقتور لوگ 70 سال لگا لو. 70 سال میں لاہور کی آبادی کتنی ہے؟ 30-35 لاکھ. جی تھی 40 لاکھ ہو جا، 40 لاکھ جو ہے نا یہ آبادی. کچھ لوگ نائنر بھی آتے رہتے ہیں. 40 لاکھ بندہ لاہور میں لاسٹ 50 years. لاسٹ 50 years میں قبرستان کہاں تک پھیلا؟ نہیں پھیلا. ویری سیڈ اسٹیٹ ہے. اور پھر آپ کو بدلے کے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہے کیا، ہوا کیا، دیا کدھر ہے، گھر کدھر ہونا ہے، کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے. چلو اور کسی کی قبر تو تنہائی کی جگہ بنا لو. خدا اسے مل جل کے رہنا بڑا مشکل ہوگا. ہڈیاں ہڈیاں مل جائے گی. یہ تو اچھی بات ہے، اسے کر لینا چاہیے. قبرستان ہی لگ بنا تھا بعد میں نکلے تو یہ تو کسی کی چاند کسی کا حال کی چل باہر ہے. اس کی ترقی کے علاوہ بات ہے یہ چھوٹے یہ ترقی ہے. اگر کپڑ کے لیے جگہ دی بھی ہو تو اس کی جو باقی کئی سال کئی صدیاں گزریں گی اس کی حفاظت کون کرے گا؟ بس یہی بات ہے، اوپر اور کوئی نہیں ڈالے. یہی بات ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں. یہاں وہاں پہ قبرستان تالا لگا جائیں گے. جہاں سے قرآن بنے خبر آدمی بکر کھا کے نا بند کاٹ کے اوپر دیکھا جائے گا. یہی ہے، یہی زندگی ہے. اب اس میں ایک آدمی رو رہا تھا، بلکہ ہنس رہا تھا. وہ پاگل تھا، ہنس رہا تھا، ہنستا چلا جا رہا ہے. لوگوں نے دیکھا تو لوگ بھی ہنسنے لگے. چلا بندہ پاگل ہے، وہ بھی ہنسے، وہ بھی ہنسے. بات سنی، لوگوں نے کہا کہ ہنستے تم کیوں ہنستے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم تو اس لیے ہنستے کہ تم پاگل ہے. میں بھی اس لیے ہنستا کہ تم پاگل ہو. انہوں نے کہا ہم تو اس لیے ہنس رہے ہیں تو پاگل ہے کہ تم نے دنیا چھوڑ دی ہے اس لیے پاس میں جا رہا ہے. کہتا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ تم نے دنیا میں نہیں چھوڑنے والی شاید کون سی دیکھ لی ہے جس کو تم نہیں چھوڑو گے. میں نے چھوڑ دیا تو ان سے چھوٹ جائے گی، وہ چھن جائے گی ہر چیز. تو میں زیادہ سیانا ہوں، تم تو پاگل ہو. پکڑ کے کس چیز کے بیٹھے ہو؟ اندر میں ہوا ہے، اس میں ہے کچھ نہیں جس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے. مکان والے لے جائیں گے، تیرے پاس ہے کچھ نہیں. جانے دو، چھوڑو اس بات کو. تو کون سی چیز کہاں ہے لے جاؤ گے؟ اپنے آزار اپنے جوارے جو ہیں یہ باغی ہو جائیں گے. اب کہتے ہیں اب طاقت نہیں ہے. بڑی طاقت تھی آپ کے پاس، طاقت سے چلی گئی ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا، کھانا تو بہت کھاتے ہو، طاقت تھی. اندر کو کیا ہو گیا؟ آپ کو بخار ہو گیا، اندر لگ گئی بیچارے. ابھی لگ جاتی ہے، ہر ایک کو لگ جاتی ہے. آپ کا نمبر بھی بڑھ گیا، مجھے آنے کے لگ گئی. پھر اس کے بعد کہتا ہے یادداشت کمزور ہوگی. جی بڑے طاقتور آدمی ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے احسانات کیے. ایک یادداشت ہے، دوسری میں یاد نہیں اور کون سی چیز تھی. یہ بھی مطلب آپ کا یادداشت غائب ہوگی. علم سارا غائب ہو گیا پڑا ہوا آپ کا. کیا نام تھا اس کا؟ بس یہ ختم ہو گیا، اوبلیوین ہو گیا. شاید بھول گیا، بچپن بھول گیا.
اور اگر خدا تو ہمیشہ خدا رہے گا نا، ہم سے پہلے بھی تھا، ہم سے بعد بھی ہوگا۔ اور آہستہ آہستہ دیکھو سارے آپ کے اعضاء ختم ہو گئے، کتنے کچھ شل سے ہو گیا، لیفٹ سائڈ کی طرف جو ہے نا کچھ کمزوری سی لگ رہی ہے، پتہ نہیں مطلب کیا ہے، اس کو مطلب شاید یا کچھ لاؤ، یہ ٹک ٹک ہے، کچھ اس میں دقت والی بات لگ رہی ہے۔ تو مدعا یہ کہ یہ آہستہ آہستہ واقعات ہونے شروع ہو جائیں گے، ایسے ہے نا پانچ پتی صاحب، خواہشات کی جائے گی، اور پھر انسان جو ہے مطلب ویسی اعضاء ختم ہو گیا، جوارح ختم ہو گیا، وہ مانا نہیں ہے حقیقت۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں ایک نئی بات بتا رہا ہوں، آپ کو یقینی بات بتا رہا ہوں، پھر آپ مانتے نہیں ہو، میں نہیں کہہ رہا، آپ مانو گے؟